السلام علیکم ویورز، میں محمد آصف خان معاملات چینل سے۔ خط و کتابت کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جو ہے اس کو ایک پراپر نظام دیا گیا، بندے جو ہے وہ مخصوص کیے گئے جن کے ذریعے جو ہے لوگوں کو خط و کتابت ملتی تھی۔ اچھا، خط و کتابت جو تھی وہ پہلے گھوڑوں پہ جو ہے وہ پیغام رسانی کا سلسلہ کیا جاتا تھا، پیغام لائے جاتے تھے، پیغام دیے جاتے تھے۔ ابھی اس وقت جو ہے میں موجود ہوں کراچی پوسٹ آفس میں۔ پوسٹ آفس کا قیام کب عمل میں آیا، کیسے آیا؟ ہمارے ساتھ فرید بھائی موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یعنی کراچی پوسٹ آفس کا یہ سلسلہ جو ہے پورٹ کا کب عمل میں آیا۔ فرید بھائی آپ بتائیے گا کہ یہ جو ہے وہ کراچی پورٹ کا یہ پوسٹ آفس کا سلسلہ ہے۔ ہمارا جو محکمہ ڈاک ہے، یہ محکمہ ڈاک کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو محکمہ جو ہے باقاعدہ طور پر حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں یہ معرض وجود میں آیا، اور اس کے بعد مسلمان اسے ترقی دیتے رہے، اسے آگے بڑھاتے رہے، اور پھر جو ہے ایک وقت وہ آیا ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، مغلوں کی حکومت تھی۔ ایک عرصے تک تقریباً 800-900 سال تک مغلوں نے حکومت کی، اور اس حکومت میں انہوں نے محکمہ ڈاک کو بھی وسعت دی اور اس محکمے کو باقاعدہ ترقی دی اور اس محکمے کو بہت مؤثر بنایا۔ پھر اس کے بعد جب مغلوں کی حکومت کو انڈین ایسٹ انڈیا کمپنی نے برطانوی ادھر داخلی ہوئے، انہوں نے جب ان کو ختم کرنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس کو باقاعدہ ایک نظام بنایا، ایک نظام، ایک محکمے کے طور پر آپ نے متعارف کرایا۔ سرکار کا یعنی حکومت کا، ریاست کا ایک ادارہ، باقاعدہ ایک ادارہ جس کو ریاست تشکیل دے گی، اور ریاست اپنے اخراجات میں اس ادارے کو چلائے گی، اس کے تمام تر افراد کو جو ہے ریاست جو ہے فنڈنگ کرے گی، ان کو سیلری دے گی۔ اس طور پر جو ہے انسانوں کی تاریخ میں اس کو حضرت عمر نے باقاعدہ کانسٹیٹیوٹ کیا، اس کو بنایا حضرت عمر نے۔ اس کے بعد یہ مسلمانوں کے دور حکومت میں ایک ادارے کے طور پر متعارف رہا ہر دور میں۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تاریخ آپ اٹھائیں گے تو خلافت راشدہ ہے، پھر بنو امیہ کی حکومت ہے، پھر بنو عباس کی حکومت ہے، یورپ میں بنو امیہ کی حکومت ایک عرصے تک قائم رہی، جبکہ یورپ جو اس وقت ڈارک ایجز میں تھا۔ پھر بنو امیہ کی حکومت میں اس دور میں یہی ہمارا ادارہ تھا جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنا فریضہ انجام دے رہا تھا، جس نے یورپ کو اٹریکٹ کیا، یورپ کو متاثر کیا، اور یورپ کے لوگ جو تھے وہ جو ہے کیا نام ہے اسپین کے اندر آئے، وہاں پہ آ کر انہوں نے پڑھا، تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ تمام اداروں کو وہ اپنے یورپ کے اندر لے کر گئے۔ اپنے طریقے، ان کی ایک انلائنمنٹ موومنٹ چل رہی تھی، تحریک تنویر، وہ اس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں سے نور لے کر اپنے آپ کو انہوں نے منور کیا، اور منور کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایک ایک ادارے کو، ہم زوال کی طرف جا رہے تھے اور وہ عروج کی طرف آ رہے تھے، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر جو آپ سمجھے کہ عروج دیا، اور پوری دنیا میں وہ اپنے اس سسٹم کے ذریعے جو وہ غالب آ گئے۔ پھر اسی طرح وہ جو ہے مغلوں کی حکومت کو انہوں نے ختم کیا۔ ختم کرنے کے بعد یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے اندر انہوں نے اپنی کالونی بنائی اس کو، اور کالونی بنانے کے بعد یہاں پر انہوں نے اپنے نظام کو رائج کیا، اور اسی میں جو ہے ایک نظام جو تھا ان کا محکمہ ڈاک کا تھا، پوسٹل سروسز کا تھا۔ انہوں نے پوسٹل سروسز کے ایکٹ بنائے، قوانین بنائے۔ آپ جب جائیں گے تاریخ میں، چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے کیا نام ہے اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں آئی، 16ویں صدی ہجری میں آئی۔ اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتے رہے تو 17ویں صدی عیسوی میں آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی انہوں نے مغلوں کو تقریباً ختم کرنے کا پورا پلان بنا لیا، اور پلان بنانے کے بعد انہوں نے جو ہے یہاں پہ ایک طرح سے مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیا انہوں نے۔ اور 18ویں صدی عیسوی میں آنے کے بعد انہوں نے جو ہے باقاعدہ انڈین ایکٹ بنایا، اور جو ہے کیا نام ہے پوسٹ آفس ایکٹ بنائے انہوں نے، اور 1898 عیسوی میں پوسٹ آفس ایکٹ بنا کر انہوں نے جو ہے جس کو جو ہے برصغیر کے اندر انہوں نے نافذ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے اس کا نفاذ قائم رہا، حتیٰ کہ یہ سب کانٹیننٹ جو ہے مسلمانوں نے اس کے لیے اور ہندوؤں نے اس کے لیے آزادی کی جنگ لڑی، تحریک چلائی، اور پھر جب یہ سب کانٹیننٹ ٹوٹ آئے اور پھر دو ریاستیں بنی ہندوستان اور پاکستان کے نام سے، تو ہم نے اس وقت چونکہ ہم ایک دم نوزائیدہ ملک تھے نا، ایک نوزائیدہ ریاست تھی، نومولود ریاست تھی، ہمارے پاس اپنا کوئی قانون نہیں تھا، تو ہم نے وہی انڈین ایکٹ جو تھے مختلف اداروں پر، جوڈیشری کے اندر، پولیس کے اندر، پوسٹ آفس کے اندر، اور تمام اداروں کے اندر جو تھے اسی کو ہم نے یہاں پہ لا کر اپنے پاس جو ہے نافذ کیا، ہم اسی ایکٹ کے تحت ہم اپنے ان اداروں کو ہم نے قائم کیا۔ اور پھر وقت جیسے جیسے گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے،
یعنی کہ دنیا کے تقاضے بدلتے رہے اور ماحول بدلتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے ہمارے ڈی جی آفس کے اندر سے ایک پھر ڈی جی سرکولر کا سلسلہ چلا. ڈی جی سرکولر کے ذریعے جو ہے انڈین ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی اور ہمارے قوانین نئے طریقے سے وضع کیے گئے. اور ڈی جی سرکولر جو ہے آپ سمجھیں کہ ہر مہینے نکلتا ہے، یہ ہر مہینے کا شماریہ ہوتا ہے اور ہر مہینے جیسے جیسے تقاضے ہوتے ہیں، جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں، اگر کسی قانون میں ترمیم کرنی ہوتی ہے تو اس میں ترمیم کی جاتی ہے. کوئی قانون نئے سرے سے بنانا ہوتا ہے تو بنا کر ہمارے ڈی جی صاحب جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر تمام پورے پاکستان میں محکمہ ڈاک پر اس کو نافذ العمل کرتے ہیں. جی مطلب یہ ہے کہ یہ کافی پرانا سلسلہ تھا. جی جی اس کو جو ہے وہ پروسیس ہے کتنا بہتر ہونا چاہیے. ابھی آج کل کے دور میں ابھی بھی لوگ جو ہے وہ اپنا جی جی وہ پوسٹ آفس سے بھیجتے ہیں. یہ دوسری اس سے وجہ یہ صرف یہ کہ ایک تو پیسے کم ہے کیونکہ وہ حکومت کا ادارہ ہے، پیسے کم ہے، لیکن فیسلٹی تھوڑی سی یہاں پر کم ہے. دیکھیں میں آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا. ایک وجہ صرف وجہ یہی نہیں ہے کہ یہاں پیسے کم. آپ میں جانتا ہوں، ایسے کلائنٹ کو بھی جانتا ہوں اور بہت سارے کلائنٹ ہماری نظر میں جو صرف اس لیے آتے ہیں یہاں پر کہ وہ یعنی کہ اپنے ملک کی محبت میں آتے ہیں، ریاست کی محبت میں آتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے، ہمارا یہ قومی ادارہ ہے، ہمارے قومی ادارے کو فائدہ پہنچنا ہے، تمام تر مالی فائدے ہمارے قومی ادارے کو ملنے چاہیے. وہ اس جذبے کے تحت وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اگر ہمارے پاس جو ہے کہ اپنا جو ہے یہاں کے سروسز جو ہے وہ اویل کرتے ہیں اور بہتری آ سکتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پرائیویٹ کمپنیز ہیں جیسے بینک ہیں، پرائیویٹ کوریئر کمپنیز ہیں، آپ دیکھیں جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ اس کے مقابلے میں ہمیں جب دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر مقابلے کے لیے مقابلہ ہونا ضروری ہے. مقابلہ کیا ہے کہ جو ٹیکنالوجیز اور جو آپ سمجھیں کہ ٹرانسپورٹیشن کا جو سسٹم ان کے پاس ہے، وہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم اور وہ ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمیں ملے. پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں تو پھر آپ دیکھیں گے پوسٹ آفس کے مقابلے میں پورے پاکستان میں کوئی بھی ادارہ نہیں ہوگا، چاہے پرائیویٹ کمپنیز ہو چاہے وہ کوئی بھی ادارہ. مطلب یہی ہے کہ حکومت کی توجہ نہیں ہے. بالکل میں جیسے کہ حکومت کی توجہ نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی کسی کی بھی حکومت ہے، لیکن عوام ہے پوسٹ آفس کو کوئی توجہ نہیں دی. اگر ہم اس کو توجہ دیں تو یہ ایک بہتر نظام بالکل بہت ادارہ بن سکتا ہے. بالکل بہت بہتری آ سکتی ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں نا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری سروسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ پوسٹ آفس جو سروسز دے رہا ہے اتنی سروسز کوئی پرائیویٹ کوریئر کمپنیز نہیں دیتی ہے اور اتنی سروسز نہ کوئی پرائیویٹ بینک دیتا ہے، کوئی کمرشل بینک بھی نہیں دیتا. اتنی سروسز پوسٹل ڈپارٹمنٹ اپنے ایک کاؤنٹر سے دے رہا ہے. ایک کاؤنٹر میں آپ آ جائیں تو ڈاک بھی بک کروائیں، آپ آ کے منی آرڈر بھی کریں، آپ آ کے رقم بھی وصول کریں ویسٹ یونین کے ذریعے، آپ جو ہے بلوں کو بھی بل بھی آپ یہاں پہ وہ جمع کرائیں. یہ اتنی سروسز آپ کو کسی ایک کاؤنٹر میں کسی ادارے کے اندر نہیں مل سکتی ہے. یہ صرف پوسٹ آفس دے رہا ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ہمارا جو سسٹم ہے ڈاک کے ترسیل کا سسٹم، یہ ایسا سسٹم جو ہے پورے پاکستان کے اندر کسی ادارے کے پاس نہیں ہے. ہم دنیا کے ایک پاکستان بلکہ دنیا بولوں گا وہ صحیح کام ہے، یعنی کہ پاکستان سے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کچھ بھی بھیجنا چاہیں آپ یہاں آئیں، یہاں سے بھجوائیں اور ہم انشاءاللہ اور ہم اس کو ڈیلیور کریں گے. ٹھیک ہے جی ویورز، جیسا کہ آپ کو فرید بھائی نے جو ہے اس کے بارے میں کافی تفصیل سے بتایا. ہمارا سب سے بڑا جو ہم لوگوں کا مسئلہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو جو ہے نا، جو گورنمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے اس کو جو ہے نا ہم مطلب سمجھتے نہیں ہیں. حالانکہ یہاں پہ پیسے بھی کم ہیں، صرف فیسلٹی جو ہے نا وہ جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. Mamalot Media Productions is a video production company that specializes in providing professional video services to businesses and individuals.